کہ ہمیں جو ایک چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم اپنی آواز اٹھاتے ہیں تو وہ نیشنلی اس طریقے سے نہیں جاتی جس طریقے سے جانی چاہیے. لیکن اس میں آپ میں بھی بہت سے لوگوں نے سپورٹ کیا ہے, کوشش کی ہے. یہ ہمارا ایک جوائنٹ چیلنج ہے. جب ہم نے 3 بار 4 بار وفاقی بجٹ سے پہلے, پھر اس کے بعد 29 جون خط میں, پھر اس کے بعد 6 جولائی ایم او یو کو سائن کرتے وقت, پھر اس کے بعد لاتعداد میسیجز میں, پھر اس کے بعد 26 اگست کے خط میں یہی سارے خدشات کا اظہار کیا کہ ہمیں فائنینشیل مشکل ہوگی, پہلے سے تھی. اور انہی 2-3 ایشوز پہ جس پہ میں آپ کو آج دوبارہ بتا دوں گا کہ ایک ہمارا ایک ایم او یو ہے فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ این ایچ پی پہ, 2 کہ جو قبائلی اضلاع کا بجٹ ہے وہ بالکل ایک غیر سیاسی ایشو ہونا چاہیے اور اس پہ ہمیں بیٹھ کے وہ حل نکالنا چاہیے جو صوبے اور وفاق دونوں کے حق میں ہو. دیکھ لیں, میں جان بوجھ کے کوئی فگر کی بات نہیں کر رہا, میں وہ سینسیبل باتیں کر رہا ہوں جن سے نہ ملک میں کرائسس پڑے گا نہ صوبے میں. جب انہی باتوں کی نشاندہی کی اور پھر آخری خط میں کہا کہ اب فلڈز کے بعد تو بزنس ایز یوزول سراسر ناممکن ہے, جو یہ ساری باتیں ابھی یہ خود کہہ رہے ہیں, تو ان کو انہوں نے اتنا بڑا سیاسی رنگ دیا, بالکل جس طریقے میں آج تک سائفر ایگزسٹ ہی نہیں کرتا تھا, اور ابھی سائفر کا پرائم منسٹر ہاؤس سے مسنگ ہونا سب سے بڑا ایشو بن گیا ہے. یہ ہر بیان میں تضاد, ہر بیان میں تضاد. جب ہمیں یہ پتہ چلا, پہلے تو ہم نے بجٹ میں اپنا کمپرومائز نہیں کیا. بجٹ تو ہم نے وہ بنایا جو ہمارے ریسیویبلز تھے, جو ہمارے بقایا جات تھے اس کے مطابق, کیونکہ اگر اس ملک کی ٹریڈیشن ہے آپ ان کو انکارپوریٹ نہ کریں تو پھر آپ اپنا رائٹ کھو بیٹھتے ہیں. لیکن جب یہ پتہ چلا, خاص طور پہ 26 اگست کے بعد, ہم نے اپنا ایمرجنسی میں جو ہے وہ اپنی سپینڈنگ اور اپنی بجٹنگ پہ کام کرنا شروع کیا, بالکل اسی وجہ سے کہ کہیں ڈیفالٹ کا خطرہ نہ ہو, کہیں تنخواہوں میں ایشو نہ پڑے, کہ جو ہماری پرائیورٹیز ہیں وہ ساری ہم کر سکیں, اور وہ ساری انشاءاللہ ہم کر سکیں گے, بالکل کر سکیں گے. یہ فی الحال ہم اس پیریڈ میں جا رہے ہیں جب ہم اپنا کریکٹیو ایکشن لے رہے ہیں اور پلانز اے بی سی کو ان موشن لا رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ سارا تو ہم نے بتایا, لیکن سچ یہ ہے جو میں نے آپ کو کہا کہ اکانومی کو ٹھیک کرنے میں آئی ایم ایف کی کنڈیشنالٹیز کے بارے میں ہم سیریس ہیں. اسی لیے جہاں پہ ایشو ہوتا ہے ہم لکھ کے بھیجتے ہیں. یہ سیریس نہیں ہے جیسے ایک فائنانس منسٹر بدل گیا دوسرا آ گیا, ملک کا رخ ہی جو ہے وہ بدل گیا. یہ سیریس نہیں ہے کیونکہ ان کے جو تینوں صوبے تھے جن میں ان کی ون وے اور دی ادر کوئی نہ کوئی انگیجمنٹ ہے, ان تینوں صوبوں نے اپنے بجٹس میں کوئی سرپلسز چھوڑے ہی نہیں, 2 نے ڈیفیسٹس چھوڑے, سندھ نے اور بلوچستان نے. یہ سیریس نہیں ہے کہ اس بجٹ کو پاس کرنے کے 4 دن بعد پنجاب میں انہوں نے 150 ارب روپے کی بجلی کی سبسڈی اناؤنس کی 17 جولائی کے الیکشنز کو انفلوئنس کرنے کے لیے, جو اگر امپلیمنٹ ہو جاتی تو گارنٹیڈ ہے کہ آئی ایم ایف کا ڈیل وہاں پہ ہی رک جاتا. یہ خطوں کی باتیں نہیں ہیں, یہ اب ایکچوئل ریالٹی ہے. اچھا جی, تو یہ میں نے آپ کو ثبوت دیا. اب جب ہم ایم او یو کھیل رہے تھے نا, میں آپ کو صرف بتاتا ہوں کہ کیونکہ آپ کو ڈیٹیل میں تو ایکسپلین کر چکا ہوں کہ ہمارے 2 بڑے ایشوز کیا ہیں فائنینشیل, جس کی وجہ سے یہ شارٹ ٹرم کرائسس آیا. تو جب یہ ایم او یو کھیل رہے تھے کہ جب ایک ایم او یو سائن ہو جائے تو اس پہ عمل کرنا سب سے ضروری کام ہے, اور اس پہ بھی میں آپ سب کو ڈیٹیلز بعد میں دوں گا کہ جب ہم نے وہ ایم او یو پہ خط بھی لکھے تو وہ ایم او یو کے اندر لکھا گیا تھا, کسی نے دیکھا نہیں, جو ساری ان کی اپنی پریس ہے. ایم او یو کی 5ویں شق میں یہ لکھا گیا تھا کہ جب آپ کو کوئی ایشوز ہوں گے ایم او یوز کے فائنینشیل ٹارگٹ کے تحت تو آپ نے وفاقی حکومت کو لکھنا ہے اور وہ نیشنل ٹیکس کاؤنسل میں ڈسکس ہوگا. اور وہ ساری شرائط جن پہ خط لکھا تھا, جو تیمور جھگڑا کی شرائط نہیں تھی, وہ حکومت خیبر پختونخوا کی شرائط تھی, وہ کیبنٹ سے منظور ہو چکی تھی اور ہمارے ایم او یو کے سائننگ کا حصہ تھی. تو وہ ساری شرائط آئی ایم ایف کے پاس پہلے سے ہونی چاہیے تھی. ٹھیک, تو اگر وہ تھی تو اس
ایم او یو، اس خط کا ایم او یو پہ آئی ایم ایف کی ڈیل پہ کوئی فرق نہیں ہو سکتا تھا، جیسے یہ جو ابھی وہ خلاف ورزی کر رہے ہیں اس کا شاید ہو. لیکن اگر ہم ایم او یو کی بات کر رہے ہیں، یہ پہلا ایشو صوبے کے فائنانسز کا، یہ وہ 2016 کا ایم او یو ہے جو سی ایم پرویز خٹک صاحب اور اس وقت جو واٹر اینڈ پاور منسٹر تھے خواجہ آصف صاحب، ان کے درمیان سائن ہوا، جس کے تحت ہمیں این ایچ پی کا پیسہ ملتا ہے. اور یہ بڑی مشکل سے یہ ایک انٹرم ارینجمنٹ جو ہے وہ اگری ہوئی تھی، آؤٹ آف کورٹ ایک انٹرم ارینجمنٹ اگری ہوئی تھی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس ریونیو جنریشن کے وہ وسائل نہیں ہیں جو سندھ کے پاس یا پنجاب کے پاس ہے. یہ ہماری ریونیو جنریشن ہے. یہ جو ہماری بجلی تربیلا میں 1 روپے پر یونٹ یا 2 روپے پر یونٹ میں بنتی ہے، اس کی وجہ سے کوئی 3-4 روپے پر یونٹ کا فرق پورے پاکستان میں کنزیومرز کو پڑتا ہے. تو اس ایم او یو کے تحت جو ہمیں 1.1 روپے پر یونٹ 5% انڈیکسیشن کے ساتھ ملنے ہوتے تھے، اس پہ عمل درآمد کبھی بھی صحیح طرح سے نہیں ہوئی تھی. عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کے پچھلے 15 مہینوں میں، لاسٹ 15 منتھس میں، ہمیں اس پہ کامیابی ہوئی کہ ہم اس پہ عمل درآمد کیسے کریں گے، اور اس نے ہماری فائنینشیل پوزیشن کو اٹھایا اور ہماری فائنینشیل مینجمنٹ کو پریڈکٹیبلٹی دی. میں آپ کو فرق دکھاتا ہوں. یہ لاسٹ 2 سال میں خان صاحب کی حکومت میں، 2 سال میں بھی نہیں بلکہ 21 مہینے میں، اسی ایم او یو کے تحت 68 ارب روپے آئے. جب آئی ایم ایف کی ایم او یو کی سائننگ ہونی تھی 2021 میں، تو یہ ہم نے فلیگ کیا شوکت ترین کو اور یہی اعتراضات اٹھائے. اس وقت بھی ایک فیڈرل بیوروکریسی کا، ایک فیڈرل گورنمنٹ کا ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ صوبے کے ساتھ 100% الائنمنٹ ہو، لیکن جب اپنا کیس سمجھایا، فرق یہ تھا کہ انہوں نے سنا اور ایک دن میں ہمیں 25 ارب روپے ملے، جو کبھی تاریخ میں نہیں ہوئے. یہ ہوا 30 جون 2021 کو. اب یہ اگر اگلی سلائیڈ آپ دیکھ لیں، آپ انٹرسٹنگ دیکھ لیں، ہم نے فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ایک اگریمنٹ کی تھی جو کہ ابھی ہم نے فارملائز کرنی تھی، اور وہ تھا کہ دیکھیں آپ پہ بھی بوجھ پڑتا ہے، یہ پیسے آپ ہمیں ماہوار دیا کریں. اور وہ ایک ایسے سسٹم شروع ہو گیا تھا جو فیڈرل گورنمنٹ پہ بھی بوجھ کم کرتا تھا، جو صوبائی گورنمنٹ کے بھی فائدے میں تھا. ہمیں ایک دن کوئی بہت پیسے نہیں ملنے تھے، ہر مہینے ملنے تھے. تو یہ دیکھ لیں، یہ منتھ آن منتھ پیمنٹ ہے. عمران خان کی گورنمنٹ میں، کیوں مجھے پتا ہے پہلا سوال آپ لوگ یہی کریں گے کہ عمران خان نے کیا کیا آج کا ایشو چھوڑ کے. تو یہ دیکھ لیں، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں جولائی 21، اگست 21، ستمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر، جنوری، فیبرری، مارچ، ہر مہینے ایک قسط ملی، اور ہم اس کے مطابق اپنی سپینڈنگ، اپنی بجٹنگ سارا جو ہے وہ ہم کرتے رہے، اور یہ صوبے کو ایک تاریخی کامیابی ملی تھی. اب آپ اپریل سے آئیں، اپریل سے گورنمنٹ چینج ہوئی. اپریل میں 0، مئی میں 0، جون میں 0، جولائی میں 0، اگست میں 0، ستمبر میں 0. اس ایم او یو کی خلاف ورزی کا ابھی کیا کریں؟ چلیں، اگر یہ اسلام آباد میں کوئی جواب نہیں دیتا، یہ ہمارے اے این پی کے دوست یا جے یو آئی کے دوست یا پی ایم ایل این کا لوکل چیپٹر یا پیپلز پارٹی کا لوکل چیپٹر تو یہ جواب دے دے. یہ ایشو ہے. اگر اس کا آپ ماہوار، اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنے بقایا جات دیتے، لیکن 3 سے 5 ارب روپے یہ مہینے کے بننے چاہیے. اگر آپ پچھلے 2 سال کی اوسط لگا دیں تو تقریباً 4.5 ارب روپے کی ایوریج منتھلی پیمنٹ ہمیں ہوتی گئی ہے. نیکسٹ. اچھا جی، اب اس کے بعد ایک تو یہ ایشو تھا، اور اس ایشو کی وجہ سے ہمیں جو ہے وہ کوئی 18 سے 30 ارب روپے کا ڈیفیسٹ ان پچھلے 6 مہینوں میں ہوا ہے. 18 ارب روپے منیمم، اگر آپ وہ 3 ارب روپے کی منیمم ایوریج لگائیں، 30 ارب روپے اگر ہمیں بقایا جات بھی ساتھ ملتے گئے، جیسے ہمیں شوکت ترین صاحب سے ملے. اب اس کے علاوہ اس سے بھی بڑا ایشو کیا ہے؟
اس سے بڑا ایشو کیا ہے؟ اس سے بڑا ایشو ہے قبائلی اضلاع کا بجٹ، جس پہ بہت زیادہ کنفیوژن ہوتی ہے، کیونکہ یہ ایک ٹیکنیکل معاملہ ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ قبائلی اضلاع ابھی ضم ہو گیا خیبر پختونخوا میں، تو اس کا انتظام آپ خود ہی کریں۔ یہ ماڈل تب فیلڈ میں آتا جب این ایف سی اپ ڈیٹ ہوتی، اور این ایف سی کے اپ ڈیٹ ہونے کے بعد قبائلی اضلاع کا شیئر، جو بھی شیئر اگری ہوتا، خیبر پختونخوا کے بجٹ میں آتا، وفاق کے بجٹ سے کٹتا، ہاریزونٹل شیئر سے یہاں پہ آتا، تو پھر جو بھی ہوتی اس میں گزارا کرنا ہمارا کام تھا۔ اب ہوا کیا ہے کہ 3 سال اس کے لیے بھی ہمیں بڑی جد و جہد کرنی پڑی، کیونکہ وفاقی حکومت میں بڑے ویوز تھے، لیکن 3 سال ہم نے قبائلی اضلاع کا بجٹ بڑھایا، جو پری مرجر کوئی 40 ارب روپے سال کی ایکچول سپینڈنگ ہوتی تھی، 137 ارب روپے تک، میں کرنٹ اور ڈیولپمنٹ کی ملا کے بات کر رہا ہوں، 137 ارب روپے کی، اور اس پہ ہم کام کرتے گئے۔ اس میں بہت سی جو ریکوائرمنٹس تھیں جس پہ ہم نے اپنے اخراجات زیادہ کیے، پروجیکٹس میں سٹاف کی پرماننٹائزیشن، لیویز اور خاصہ دار کو پولیس میں مرج کرنا، سکولز اور ہاسپٹلز پہ زیادہ آپریشنل بجٹ لگانا، یہ پری مرجر وعدے تھے۔ یہ تو ابھی میں وہ 100 ارب سال کی بات ہی نہیں کر رہا، یہ تو وہ بیسک وعدے تھے۔ اگر وہ بھی ہم قبائلی اضلاع کو نہ دیتے، اس کے علاوہ جو کمپنسیشن کی کاسٹ تھی نارتھ اور ساؤتھ وزیرستان میں آپریشنز کی وجہ سے، ٹی ڈی پیز پہ جو خرچہ تھا، وہ سارا ملا کے ہمارا کرنٹ بجٹ بڑھا رہا تھا، اور قبائلی اضلاع میں ایکچولی ڈیولپمنٹ لا رہا، اور دوسری طرف ڈیولپمنٹ بجٹ۔ اب یہ پچھلے 6 مہینوں میں، اس کے باوجود کہ میں پرسنلی گیا ہوں، احسن اقبال صاحب کے پاس گیا ہوں، مفتاح اسماعیل صاحب کے پاس گیا، ملٹیپل پریزنٹیشنز کی، ملٹیپل خط لکھے، این ای سی میں پرائم منسٹر کے ساتھ یہ ایشو ریز کیا، اس کے بعد میرے خیال میں 8 جون تھا یا 9 جون تھا، رات کے 2 بجے مفتاح صاحب کا انتظار کرتا گیا، پھر اگلے دن ان سے ملاقات کی، پھر پتہ چلا اور اگری کیا کہ کم از کم جو انہوں نے 60 ارب کا بجٹ رکھا تھا قبائلی اضلاع کے کرنٹ بجٹ، تنخواہوں کا جو بجٹ تھا، کہ وہ انہوں نے مجھے کمٹ کیا وربلی کہ وہ اپنی سپیچ میں 74 ارب روپے تک بڑھا دیں گے۔ اور یہ میں کیوں کہہ رہا تھا؟ کیونکہ پچھلے سال کا کرنٹ بجٹ 77 ارب روپے تھا، انہوں نے کم کر کے 60 ارب روپے کیا تھا، اپنے کوئی کیلکولیشنز کر کے، صوبے میں نہ منسٹر سے نہ ڈپارٹمنٹ سے کوئی 1 منٹ کی مشاورت کیے بغیر۔ اور یہ مشاورت کا حق اس لیے بنتا تھا کیونکہ یہ صوبے کا حصہ بن گیا، لیکن فائنانسنگ اس کی فیڈرل گورنمنٹ سے ہوتی ہے۔ تو جب وہ 60 ارب روپے انہوں نے بجٹ کیا، اور ساتھ 8.5 ارب روپے چوتھے کوارٹر کی ڈیولپمنٹ فنڈنگ نہیں ریلیز کی، 12 ارب روپے کا پچھلے سال کرنٹ بجٹ کا حصہ نہیں ریلیز کیا، اور ابھی جو اس سال ریلیز ہو رہا ہے تو وہ ایکسپینڈیچر کے اگینسٹ ہر مہینے 2 سے 3 ارب روپے کم ریلیز ہو رہا ہے، تو یہ 3 مہینے میں 4 مہینے میں یہ تقریباً 10 ارب روپے کا ڈیفیسٹ بن جائے گا۔ تو یہ اگر آپ 4 لائنز ملا لیں تو یہ آپ کو پتہ چلے گا کہ 45 سے 60 ارب روپے کا یہ ڈیفیسٹ ہم نے اپنے ریسورسز سے پچھلے 6 مہینے میں کور کیا ہے۔ اچھا، میرے سے کسی اپوزیشن ایم پی اے نے آج پوچھا کہ جی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پنجاب کو پیسے مل رہے ہیں آپ کو نہیں مل رہے؟ پنجاب کو ان کے این ایف سی شیئر کے پیسے مل رہے ہیں، وہ این ایف سی شیئر کے پیسے ہمیں بھی مل رہے ہیں۔ یہ جو 2 ہیڈز ہیں، یہ وہ ہیڈز ہیں جو این ایف سی میں نہیں آتے یا اسٹریٹ ٹرانسفرز میں نہیں آتے۔ یہ انفارچونیٹلی ہمارے سسٹم میں جب وفاقی گورنمنٹ کی مرضی ہوتی ہے تو آپ کہہ لیں کہ وہ ود ہولڈ کر لیتے ہیں۔ اگر کرائسس بنا ہے وہ ان کی وجہ سے بنا ہے۔ آپ یہ 50 ارب روپے ایڈ کر دیں، ہم بالکل ٹھیک۔ اور یہ کرائسس آپ نے بھی دیکھا ہے، اسمبلی کے فلور میں بھی بولا ہے، اپنے بجٹ میں بھی بولا ہے، بجٹ سے پہلے بھی بولا ہے، بجٹ کے بعد بھی بولا ہے، خط بھی کیے ہیں، پریس کانفرنسز بھی کیے، اور ابھی بھی کر رہے ہیں۔ سیاست ایک طرف، اگر ملک میں فائنانشل کرائسس ہوگا، وفاق میں، صوبے میں، اس کا امپیکٹ جو ہے وہ سب پہ ہوگا۔
وہ ہم نے سالو کرنا ہے. اور اس میں ایک کریڈٹ فیڈرل فائنانس سیکرٹری کو پچھلے جمعے کے دن ضرور دوں گا، کیونکہ میرے خیال میں وفاق میں کچھ سٹاف جو ہے وہ انہوں نے چینج کیا تھا. مجھے پتہ چلا کہ ہمارا جو شیئر ہے NFC ایوارڈ کا وہ ڈیلیڈ تھا. میں نے فیڈرل فائنانس سیکرٹری کو فون کیا، انہوں نے ودن 5 منٹس وہ ٹرانچ جو ہے وہ ریلیز کیا. میرے خیال میں ایڈمنسٹریٹو چیزوں پہ تو یہی اسپرٹ ہونی چاہیے. اسی طرح اگر آپ ہماری بھی جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹو چیزوں پہ اسپرٹ دیکھ لیں، ہمیں فیڈرل گورنمنٹ سے ریکویسٹ آئی تھی کہ سندھ اور بلوچستان میں جو کرائسس ہے تو سیلاب کی مینجمنٹ میں آپ ان کو سپورٹ کریں. پھر ہماری ایگریمنٹ ہوئی کہ خیبر پختونخوا بلوچستان کے گورنمنٹ کو سپورٹ کرے گی، پنجاب کی گورنمنٹ سندھ کی گورنمنٹ کو سپورٹ کرے گی. اس کی سمری ہم جو ہے وہ نکال چکے ہیں، وہ ان پروسیس ہے، میرے خیال میں آج یا کل میں اپروو ہو جائے گی. اس میں جو ڈاکٹرز کی TA DA اور ان کی تنخواہوں کا کاسٹ ہے وہ ہم اپنے جیب سے لیں گے. میرے خیال میں 100-200 ملین روپے بنتے ہیں، وہ ہم کور کریں گے. بلکہ میں نے سمری پہ دیکھا کہ ایسے موقع پہ اس کے برعکس کہ ہمیں باقی صوبوں نے اگر قبائلی اضلاع میں مدد کی ہے یا نہیں کی، اگر یہ ایک فیڈریشن ہے، ایک وفاق ہے، یہ باقی صوبوں کا ہم پہ حق بنتا ہے کہ کرائسس میں ہم جو مدد کر سکتے ہیں وہ کریں. یہ کہا کہ اگر سندھ کو بھی، کیونکہ سندھ میں جو ہے جتنی زیادہ فلڈنگ کی ڈسٹرکشن ہوئی ہے، کہ اگر ان کو بھی سپورٹ کی ضرورت ہو تو ان کائنڈ ہم ضرور دیں گے. ان کو ڈاکٹرز کی ضرورت ہے، دوائیوں کی ضرورت ہے، کیونکہ ہر ایک سسٹم کا ایک باٹل نیک ہوتا ہے. میرے خیال میں یہ اسپرٹ ہونا چاہیے اور مجھے فخر ہے کہ خیبر پختونخوا میں یہ اسپرٹ ہے. آگے جائیں جی. اچھا، کیوں ہم جو ہے تھوڑی سی اپنے ڈیولپمنٹ بجٹ کو بھی دیکھ رہے ہیں، اور اس مہینے ہم نے خاص طور پہ تنخواہوں کو جو ہے وہ دیکھا اور ایک دن ڈیلے کیا. ایک تو اس کی وجہ یہی ہے کہ جو ٹرانچ فیڈرل گورنمنٹ سے لاسٹ منٹ پہ آئی، ہم یہ نہیں چاہتے تھے کہ انیڈورٹنٹلی ہمارے اوور ڈرافٹ لمٹس بریچ ہوں، کیونکہ تنخواہوں کی وجہ سے ایک ہی گو میں 40 ارب روپے نے جانا پڑتا. تو چونکہ اس مہینے کا پہلا دن جو ہے وہ منڈے تھا، ہم نے فرائیڈے کو کہا کہ جی ہم تنخواہیں منڈے کو نکالنا چاہتے ہیں تاکہ یہ کرائسس نہ ہو، ہمیں پتہ چلے کہ ہمارا شیئر ہمیں مل جائے. دیٹس اٹ. اس پہ جو ہے وہ پینک بنی. لیکن یہی تو آپ کو ہماری پرو ایکٹیو مینجمنٹ دکھاتا ہے کہ ہم ایک ایک دن جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں تاکہ کوئی کرائسس ہو نہ. دوسری چیز، کچھ پیسے ہم نے میں کرتا ہوں. دوسری چیز میں آپ یہ دیکھ لیں کہ جو ہمیں ابھی پریزرو کرنا ہے کہ یہ جو 125 ارب روپے کا بل فلڈز کے فائنانسنگ کا ہے، جو میرے خیال میں 2 سال میں کور کرنا پڑے گا، اس کے لیے ہمیں سپیس نکالنی پڑے گی. اس میں سب سے ضروری ہے کمپنسیشن، جو آپ پہلی لائن دیکھ سکتے ہیں، جو فی الحال تقریباً 25 ارب روپے کی آ رہی ہے، 25.3 ارب روپے کی. اس کے پہلے ٹرانچ کے لیے کہ یہ پیسے جلد سے جلد جائیں، ہم نے اپنے ریسورسز میں سے 10 ارب روپے بجٹڈ ایک سائڈ کو رکھیں کہ ہم اس کے اگینسٹ ٹرانسفر کر لیں، اور اسی طرح اکتوبر میں اور نومبر میں، تاکہ یہ پیسہ جلد سے جلد جن لوگوں کے گھر ڈسٹروئی ہوئے ان کو ملے. اچھا جی، تو یہ اس میں ایک ایشو ہے کہ یہ صرف ہمارا نہیں، پورے ملک کا چیلنج ہے، ہر صوبے کا چیلنج ہوگا کہ ہمارے اس سال کی بجٹڈ ریسورسز میں ہم یہ جو فلڈنگ کی ریکنسٹرکشن کا اور کمپنسیشن کا کاسٹ ادا کرنا پڑے گا، یہ کیسے کریں گے. اس میں کہیں نہ کہیں فیصلے بھی لینے پڑیں گے، ٹائٹ حالات بھی ہوں گے، اور وہ میرے خیال میں آپ اپریشیٹ کریں گے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ پیسے سب سے پہلے متاثرین کو پہنچے، تو یہ ہم اس صوبے کی طرف جو ہماری رسپانسبلٹی ہے اس کو ادا کر رہے ہیں. آگے جائیں جی، میں آپ کو بتاتا ہوں. ہاں، اب یہ ایک اور ایشو ضرور ہے، یہ لانگ ٹرم ایشو ہے، لیکن یہ ہماری سپیس جو ہے وہ کھاتا ہے. کیونکہ میں اس کے بارے میں بات اس لیے کرنا چاہتا ہوں کیونکہ وہ فائنانس منسٹر میں بننا نہیں چاہتا کہ جس دن آپ گورنمنٹ میں نہ ہو اس دن آپ کو گورنمنٹ کی ساری خامیاں جو ہے وہ نظر آئیں، اس وقت تک آپ چپ. جو ہمارا سب سے بڑا چیلنج ہے وہ ہے تنخواہوں اور پینشنز کا، جس پہ نہ ہمیں میڈیا چیلنج کرتی ہے، جس پہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہماری تنخواہیں جو ہے وہ ہر سال ڈبل ہوں، لیکن وہ پیسے کہیں سے فائنانس بھی ہونے ہوتے ہیں. اور یہ مجھے فخر ہے کہ ہم نے کسی حد تک سب سے زیادہ سٹیپس لیے ہیں کہ یہ لانگ ٹرم میں ٹھیک ہوتا جائے، خاص طور پہ جو ہماری پینشن ریفارم ہے.
لیکن 2 سالوں میں جو ایوریج منتھلی ویجز ہیں تنخواہ پلس پینشن یہ 26 ارب سے تقریباً 41 ارب پہ گئے ہیں. 56% تنخواہ زیادہ ہوئی ہے اوسطاً 2 سال میں. اب مجھے حیرت اس پہ، اور اس میں میں تھوڑا سا میڈیا کو بھی کہوں گا کہ آپ سوچیں کہ جو لوگ، اور خاص طور پہ کچھ گورنمنٹ میں ایسے ملازمین ہوتے ہیں جو کہ اس کو ایک انہوں نے پولیٹیکل پیشہ بنایا ہوا ہوتا ہے، ان کو ان کی جو ہے وہ ڈیمانڈز نہ ملے سیدھا جو ہے وہ ہڑتال اور یہ اور وہ. یہ تو ان کی تنخواہیں زیادہ کی ہیں اور عمران خان نے کی ہے. لیکن پھر جب 10 لاکھ لوگ فلڈز کی وجہ سے بے گھر ہو جاتے ہیں اور ہماری باری آتی ہے کہ ہم تھوڑا سا ان کے لیے کنٹریبیوٹ کریں، تو سب سے پہلے وہ کورٹ بھی جاتے ہیں کہ میں ایک دن کی تنخواہ نہیں دے سکتا. سب سے پہلے وہ گالیاں بھی دیتے ہیں. رائٹ. جبکہ آپ سب کو پتہ ہے کہ ایک پرماننٹ جاب ہونا جہاں پہ نہ آپ کی تنخواہ متاثر ہو سکتی ہے، جب آپ کو پینشن ہے نہ آپ کو کوئی آسانی سے نکال سکتا ہے، کہ یہ کتنا بڑا پریویلیج ہے، کتنی بڑی نعمت ہے. تو یہ ایک چیلنج ہے جس پہ ہم کنٹینیولی کام کرتے جائیں گے کہ یہ ساتھ ٹھیک ہو. جتنا یہ ٹھیک ہوگا ہمارے پاس اسپیس زیادہ ہوگی. اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کو احساس ہو کہ ہم نے انہیں فیسیلیٹیٹ کیا ہے اور کرتے جائیں گے، لیکن ان کو بھی احساس ہو کہ کہیں نہ کہیں پھر پیسوں کا ختم ہونے کا بھی خطرہ جو ہے وہ آ جاتا ہے، پھر آپ کو سیکریفائسز کرنی پڑتی ہیں. نیکسٹ. بس اچھا، اب جو آپ نے دوبارہ کہا، ان میں صرف یہ کہوں گا وہ ایکسپلین کرتے ہوئے کہ تنخواہوں کا ایشو کوئی نہیں تھا، اور میں اس لیے اس چیز کو زیادہ ایشو نہیں بنانا چاہتا، کیونکہ آئی ایم گریٹفل کہ فیڈرل سیکرٹری فائنانس نے اس کو ایشو بنایا نہیں. چونکہ ہم کرنچ میں ہیں تو ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ ہمیں ہماری ریسیویبلز جو فیڈرل گورنمنٹ دیتا ہے، جو نہیں دیتا وہ تو ایک سائڈ کو ہے، وہ تو میں نے آپ کو بتا دی کہ وہ آئیں تاکہ ہمارے بیلنسز سے تنخواہیں کور ہو سکیں. میں یہ اینڈ کرتا ہوں پھر. تو وہ جیسے آئیں، وہ 30 تاریخ کو آنی تھی، اور ہم نے اپنے بیلنسز دیکھے تو ہم نے کہا کہ ہم تنخواہ جو ہے وہ منڈے سے ریلیز کریں گے تاکہ وہ ویکینڈ پہ کوئی کرائسس نہ ہو. اتنی سی بات ہے. آج سے سب کو تنخواہیں جو ہے وہ ملیں گی، اور جو ہم نے مہینہ کام کیا ہے، جو ہم بجٹنگ پہ کام کر رہے ہیں، جو ہم اس کے علاوہ ریسورس جنریشن پہ کام کر رہے ہیں، انشاءاللہ ہم اپنی پوزیشن کو پہلے سے بھی زیادہ مضبوط کریں گے. اور اس میں ہم فیکٹر ان کریں گے کہ فیڈرل گورنمنٹ کا کیا رویہ ہو سکتا ہے، کیا نہیں ہو سکتا. لیکن اس کو میں زیادہ بڑھا چڑھا کے اس لیے نہیں کہنا چاہتا کہ جو ہمارا حق ہے یا جو قبائلی اضلاع کا بجٹ ہے، یا جب وہاں پہ فار ایگزامپل اگر سیکیورٹی ایشوز ہوں اور وہاں پہ مجھے لوگوں کا صحت کارڈ بھی اپنے جیب سے کور کرنا پڑے، مجھے یہ ڈیسیجن لینی پڑے کہ میں اصولاً جو مجھے کرنا چاہیے، اگر میں فیڈرل گورنمنٹ کے ریلیزز کو دیکھوں کہ مجھے لوگوں کو 2/3 تنخواہ دینی چاہیے کہ باقی تو آپ جا کے اسلام آباد سے لیں، میں نے وہ نہیں کیا، وہ میں اپنے جیب سے یہ پچھلے 3-4 مہینے کور کر رہا ہوں. رائٹ. کوئی ایکسٹرا کاسٹ آتی ہے جب انہوں نے ڈیولپمنٹ چوتھے کوارٹر کا نہیں ریلیز کیا، ہم نے سارا اپنے ریسورسز سے کور کیا، کیونکہ اس وقت ہمارا خیال تھا کہ ہم جولائی میں اگست میں ان کے ساتھ اگری کر لیں گے. انہوں نے ہمیں 6 جولائی کو ایک خط دے دیا تھا کہ ہم کمٹ کرتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ آپ کے سارے یہ فائنینشیل ایشوز جو ہیں وہ سالو کریں گے، اس کے بدلے میں کہ آپ نے ہمیں 24 گھنٹے کے اندر ایم او یو دیا. وہ خط بھی میں آپ کو بعد میں دکھا دیتا ہوں. جی جی لیکن آپ نے 2 دن ڈیلے کر کے خود ایشو بنایا ہے، آپ کو ملازمین کو ایک موقع دیا کہ وہ اس پہ بات کریں. ایک تو یہ بتائیے کہ آپ کے اکاؤنٹ 1 کی اس وقت کیا پوزیشن ہے بھائی؟ آپ کے اکاؤنٹ 1 کی اس وقت کیا پوزیشن ہے، اس میں کتنا اماؤنٹ پڑا ہوا ہے اور کیا صورتحال ہے؟ ساتھ میں یہ بھی بتائیے کہ آپ نے جو گزشتہ دنوں ایک بریفنگ کی تھی، اس میں آپ نے غالباً جو ڈیفیسٹ بتایا تھا صوبے کا وہ 275 ارب روپے بتایا تھا. اس وقت جو آپ ہمیں بتا رہے ہیں وہ 40 سے 50 ارب بتا رہے ہیں. تو ایکچولی اس وقت صوبہ کتنا ڈیفیسٹ میں جا رہا ہے؟ نہیں، وہ فرق ہے. دیکھیں، اب اس میں ایشو صرف یہی ہوتا ہے کہ ایک چونکہ زیادہ تر لوگ جنرلسٹ ہیں، ہم مختلف فگرز کو کنفیوز کرتے ہیں. جو 275 ارب روپے کا اوور آل ڈیفیسٹ بتایا تھا، جو ابھی بھی ایٹ رسک ہے، وہ پورے سال کے بجٹڈ فگرز کے اگینسٹ ہے.
جو تقریباً یہ 50 ارب روپے کا ابھی آپ کو بتایا ہے، یہ 50 ارب روپے وہ پیسہ ہے جو پچھلے 6 مہینوں میں نہیں آیا. اب 275 ارب روپے ایکچولی زیادہ آسان ہوتا ہے، کیونکہ جب آپ کے پاس 8-9 مہینے ہوتے ہیں آپ اپنے اخراجات ایڈجسٹ کر دیتے ہیں، آپ پرائیورٹائز کر دیتے ہیں. کبھی بھی کوئی بھی صوبہ اپنا فل بجٹڈ اماؤنٹ لگاتا نہیں ہے، کیونکہ ہماری جو بجٹنگ کنونشن ہے، اور یہ میں بجٹ میں بھی بتاتا ہوں، ہماری بجٹنگ کنونشن ٹو کاسٹ بجٹنگ کی نہیں ہے، ریسیویبلز اینڈ پروویژنس فار اسپینڈنگ کی ہے. میننگ کہ ہم اپنی ساری ریسیویبلز بجٹ کرتے ہیں تاکہ ہمارا اس پہ جو ہے وہ کلیم رہے، اور جہاں جہاں پہ ہم خرچہ کر سکتے ہیں اس کو بھی ہم بجٹ کرتے ہیں، اور ٹپکلی اس خرچے میں 10 سے 20% کی گنجائش ہوتی ہے. تو وہ 275 ارب روپے جو ہے وہ کور ہو جائے گا. میں نے ایک اور فگر کہا تھا کہ جو ایکچولی ہمیں فائنانس کرنا ہے وہ تقریباً سال میں 90 سے 100 ارب روپے ہے، جس میں نے کہا تھا کہ 30 ارب روپے فاٹا کا ڈیفیسٹ اور 60 ارب روپے جو ہمارے NHP کے بقایا جات. کیونکہ ہماری کیلکولیشنز کے مطابق یہ 90 ارب روپے لگانے پڑیں گے یا کوئی ایکسٹرا کٹس جو ہیں وہ کرنے پڑیں گے. اس کے علاوہ جو ہے یہ فلڈز کا خرچہ آ گیا، جو میرے خیال میں جو اوور آل کرنا پڑے گا اس میں تقریباً 2 سال لگیں گے. لیکن مثلاً کمپنسیشن کا جو خرچہ ہے وہ امیڈیٹلی جانا چاہیے. جس نے اپنا گھر بنانا ہے وہ 30 ارب روپے 25 ارب روپے ہم امیڈیٹلی دیں گے، ہر حال میں دیں گے. اس کی وجہ سے اگر ہم ADP فریز کریں، اس کی وجہ سے میرے خیال میں کامران کو اور مجھے بائی دا وے اس مہینے تنخواہ نہیں ملے گی. اگر ہم نے لوگوں سے تنخواہ جو ہے وہ 1 دن کی 2 دن کی 3 دن کی کاٹی ہے، وہ اس لیے کہ ان کو تو تا حیات تنخواہ بھی ملنی ہے، پینشن بھی ملنی ہے. جیسے آپ نے کہا کہ سرکار میں تو یہ ایشو بھی نہیں ہوتا پرماننٹ امپلائیز کو کہ تنخواہ 1 دن بھی نارملی لیٹ ہو. آپ صرف یہ دیکھیں، پرسیپشن ہے کہ 1 دن لیٹ ہوئی ہے. جو مجھے سفیر نے بتایا ہے کہ ٹپکلی تنخواہ کو نئے مہینے کے پہلے دن ہی ریلیز ہونا چاہیے. سفیر، از دیٹ کریکٹ؟ تو ہم جلدی دیتے گئے، اس بار ٹائم پہ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے جو 6-7 لاکھ لوگ ہیں اس میں آج کل کے زمانے میں اتنے لوگ ہیں جو کہ ایک نان ایشو کو بھی جو ہے وہ سیاسی رنگ ضرور دیں گے، اور میرے خیال میں اگر وہ دینا چاہتے ہیں ضرور دیں. لیکن سوال پھر یہ بنتا ہے کہ اگر یہ جائز ہے کہ اس میں یہ کرائسس یہ 50 سے 60 ارب روپے کا ہوا ہے جو ہمیں نہیں آئے، تو وہ تو سارا ان پارٹیز کے پاس یہ اختیار ہے. اور میں نے تو اس پہ جیسے میں نے کہا خط، بجٹ، پریس کانفرنسز، ہر جگہ یہ بات اٹھائی ہے. اور اس کے باوجود نہ قبائلی اضلاع کے ملازمین کو یہ فیل ہوتے ہوئے چھوڑا ہے، نہ ان سے صحت کارڈ کا اختیار لیا ہے جب فیڈرل گورنمنٹ نے لیا، نہ ڈیولپمنٹ بجٹ پہ کمپرومائز کیا ہے. ہاں ابھی جب آگے نہیں ملے گا تو ہم تھوڑا سا اپنا بجٹ جو ہے وہ ریوائز ضرور کریں گے، بالکل کریں گے، کیونکہ ہم کرائسس میں صوبے کو نہیں دیکھیں گے. لیکن اس کے لیے بھی ایک بات میں آپ کو بتا دوں، میں نے آپ کو این میں بھی تنخواہوں کی سلائیڈ جو ہے وہ دکھائی. یہ نہیں کہ تنخواہیں نیسسریلی زیادہ ہیں، ہمیں پتہ ہے اس ملک میں ہمیشہ مہنگائی زیادہ رہتی ہے تو لوگوں کی اسپینڈنگ پاور کم ہوتی ہے. لیکن ہر کرائسس میں ایک اپرچونٹی ہوتی ہے، ہر کرائسس میں ایک اپرچونٹی ہوتی ہے. اور جو ہمارے پلانز بنے تھے کہ ہم صوبے کے بیلنسز کیسے زیادہ کریں گے، ہم سمپلی اس کو ایکسیلریٹ کریں گے. انشاءاللہ آپ 2 مہینوں میں میرے سے پوچھیں، ہمارے جو صوبائی بیلنسز ہوں گے جو فی الحال صرف تھوڑا سا اوور ڈرافٹ میں گئے ہوں گے، اور پھر جب مڈ منتھ ریلیز آ جائے گی تو وہ اوور ڈرافٹ سے نکل جاتے ہیں. پچھلے مہینے تقریباً 6 ستمبر کو ایک ایشو تھا جب ہم اپنے اوور ڈرافٹ لمٹ کے قریب تھے، ہم نے پھر کچھ پیسے ڈالے، کچھ پیسے ہم نے جو ہے جیسے میں نے کہا جو ہمارے بجٹڈ ہیں ہم نے اپنے PDMA کے فنڈز میں اور فلڈ ریلیف فنڈز میں چھوڑے. وہ ہم یہاں لانا نہیں چاہتے کیونکہ اس پہ پہلا حق فلڈ کے افیکٹیز کا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ انشاءاللہ لیکن 2 مہینوں میں ہم اپنے ریسورسز سے سنگل ٹریجری اکاؤنٹنگ سسٹم امپلیمنٹ کر کے 50 سے 100 ارب تک اپنا بیلنس جو ہے وہ بڑھائیں گے. یہ انشاءاللہ میری کمٹمنٹ ہے تاکہ یہ مسئلہ رہے نہیں. ہمیں تب بھی کچھ جو ہے وہ پرائیورٹائزیشن بجٹ میں کرنی پڑے گی، لیکن یہ پہلا صوبہ بن جائے گا جو ایفیکٹولی سنگل ٹریجری اکاؤنٹنگ، جس کی وجہ سے
جو پیسے غیر ضروری طور پہ کمرشل اکاؤنٹس میں پڑے ہوتے ہیں وہ 100 ارب روپے سے زیادہ ہوتے ہیں، اگر وہ ہم انٹیگریٹ کر دیں کہ اس کا نقصان جس ادارے کے پاس ہو اس کو بھی نہ ہو، اس کو اپنے پیسے اویلیبل ہو، جو پیسے ان کو ضروری نہ چاہیے ہوں وہ ہم مرج کر دیں. بہت سے پیسے ایسے پڑے ہوتے ہیں، ہم نے لاسٹ ایئر بھی اس سے اپنے بیلنسز بڑھائے تھے، تو انشاءاللہ ہماری پوزیشن بہت بہتر ہو جائے گی. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ جو ایم او یو ہے کہ یہ جو اس کے جو 30 سے 40 ارب روپے ہمیں سال کے تقریباً ملتے ہیں کہ یہ نہ ملے. یہ صوبے کا حق ہے. یہ اگر میں 3 سال 4 سال ہماری گورنمنٹ محمود خان صاحب اگر اس کو پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے ساتھ بھی اٹھائیں تو یہ 12-13 پارٹیاں جا کے اٹھائیں نا اپنے صوبے کے لیے. جی ایک سوال ہے، اکاؤنٹ 1 کا میں نے کہا کہ ایگزیکٹ میرے پاس نمبر نہیں ہے. جب تنخواہیں چلی جائیں گی تو ہم تھوڑا سا اوور ڈرافٹ آج ہم پازیٹیو ہوں گے. دیکھیں آج ہم اوور ڈرافٹ میں نہیں ہوں گے کیونکہ ہمیں اپنا ٹرانچ آ گیا. تنخواہیں چلی جائیں گی، اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیونکہ کچھ تنخواہیں تھرسڈے فرائیڈے کو ریلیز ہوئیں 30 بلین. ہاں تو آج ہم پازیٹیو ہوں گے، میرے خیال میں ہم 14-15 ارب پہ ہوں گے. لیکن جب تنخواہیں چلی جائیں گی تو وہ اوور ڈرافٹ میں چلا جاتا ہے. اوور ڈرافٹ میں چلا جانا کوئی بری بات نہیں ہے جب آپ کے پاس پریڈکٹیبلٹی ہو. یہ بڑی مشکل پوزیشن ہے. لیکن ابھی جو ہم نے پلان بنایا ہے جس کی پہلی سیٹ آف میٹنگز آج ہوگی یہ اکاؤنٹ کنسالیڈیشن کا، وہ انشاءاللہ ہمیں میرے خیال میں میرا ٹارگٹ یہ ہے کہ ہم اپنا بیلنس پازیٹیو 50 بلین تک لے جائیں. اگلی تنخواہ کس تاریخ تک ملے گی اور اس وقت صوبے پر کتنا قرضہ ہے بیرونی قرضہ؟ تنخواہ تو آج سے ملنا شروع ہو جائے گی سفیر. کتنے دن میں؟ کل تک پرسوں تک سب کو مل جائے گی. اچھا یہ ایک انہوں نے بات کی، میں بیرون قرضے کی بھی بات کرتا ہوں. جو انہوں نے کہا، دیکھیں تعجب کی بات یہ ہے کہ جو بھی پرائیویٹ سیکٹر میں کام کرتے رہے ہیں یا کر چکے ہیں، ایون جو ہمارے پروجیکٹس میں کبھی کبھی لوگ ہوتے ہیں جہاں پہ ہمارے کنٹرولز جو ہے وہ تھوڑے زیادہ بیوروکریٹک ہوتے ہیں، بعض پروجیکٹس میں مجھے افسوس ہوتا ہے کبھی لوگوں کو 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے تنخواہ نہیں ملتی. یہ تو لوگوں کو اپنے پریویلیج کا احساس ہونا چاہیے کہ جو ان کو تنخواہ، جاب سیکیورٹی، پینشن مل رہی ہے. اور میرے خیال میں ہمیں، اور اسی طرح جیسے میں ہوں، ہماری تو صرف 5 سال کی جاب ہے، لیکن جو عزت ہمیں ملی ہے اس لیے جب ہم نے لوگوں سے میرے خیال میں 2 سے 5 دن کی کاٹی، ہم نے کہا کہ ہم مہینے کی دیں گے. میں نے تو اناؤنس کیا کیونکہ سب سے زیادہ گالیاں فائنانس منسٹر کو پڑتی ہیں، میں 2 مہینے کی دوں گا، ٹھیک ہے، اور میری نیکسٹ مہینے کی میں چیک جو ہے وہ ڈپازٹ کر دوں گا. میں نے بائی دا وے یہ ضرور کہا تھا کہ سب سے ڈبل کاٹے، لیکن شاید میری میری تجویز کو نہیں مانا گیا کیونکہ میں جو ہے وہ فائنانشل سچویشن کو دیکھ رہا ہوں. فائنانس منسٹر کا کام مشکل فیصلے کرنا ہوتا ہے. جی آپ نے بیرونی قرضوں کا کہا، یار ہمارے نہ بیرونی قرضوں کا مسئلہ ہے. بلیٹن ابھی شائع ہو جائے گا جون کا، انشاءاللہ 2 ہفتوں کے اندر شائع ہو جائے گا. مجھے جو ہے وہ پتہ نہیں تھا. بیرونی قرضے جو ہمارے پچھلے، مجھے یاد ہے کہ بجٹ کے اینڈ تک کوئی 330 ارب تک تھے. جو فگر ایک سلیم صافی صاحب نے کوٹ کیا تھا انویسٹیگیشن نہ کرتے ہوئے، وہ تھا ان قرضوں کا جو کہ 330 ارب کے علاوہ جو پائپ لائن میں تھے، اگری ہو چکے ہیں آگے آنے ہیں. اب ان کو بھی ملا کے میرے خیال میں کوئی 870-880 ارب بنتے. قرضوں کو دیکھنے کا طریقہ جو ہے وہ اس کی ایکچوئل اماؤنٹ نہیں ہوتی ہے، کیونکہ یہ قرضے جو ہے وہ 40-50 سال کے اندر پے ہونے پڑتے ہیں. اور اس پہ میں نے ایک ڈیٹیل تھریڈ کی ہے، جون میں کوئی 12-13 پوائنٹس کی تھریڈ کی ہے. 40-50 سال میں آپ اس کا حساب لگا لیں، آج کے پیسوں میں یہ سال کے 20-25-30 ارب روپے دینے پڑیں گے، جو بڑی چیز نہیں ہے. جو اس صوبے کو کریڈٹ جاتا ہے کہ بیرونی قرضوں کے علاوہ جو کمرشل ڈیٹ ہے، بینک سے جو ڈیٹ ہے، وہ اس صوبے کا 0 ہے، کیونکہ ہم آٹے کی پرچیز اپنے ریسورسز سے فنڈ کرتے ہیں. میں مثال آپ کو دوں، میرے اندازے کے مطابق جو مجھے فگرز دی گئی ہیں، سندھ اور پنجاب کا وہ کمرشل ڈیٹ صرف فوڈ پرچیز میں 500 ارب کا ہے، رفلی 500 ارب کا، وہ ہم پہ نہیں ہے.
تو بیرونی قرضوں کا مسئلہ نہیں ہے، ہم اپنے بیرونی قرضے، ان کی ادائیجات، وہ ساری ہر 6 مہینے بعد ایک ڈیٹ بلیٹن میں شائع کرتے ہیں. اور جو ایکچول بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ ہمارے بیرونی قرضوں میں اضافہ سندھ اور پنجاب کے اور ہمارے بیرونی قرضے ایز اے پرسنٹیج آف آر بجٹ، یہ دو فگرز میٹر کرتے ہیں، تو ہمارے بیرونی قرضوں میں اضافہ سندھ اور پنجاب سے کم ہے، اور ایز اے پرسنٹیج آف آر گورنمنٹ جو اے این پی کے وقت میں ایز اے پرسنٹیج آف آر بجٹ جو ہمارے بیرونی قرضے اے این پی کے وقت میں تھے وہ اس وقت زیادہ تھے، ابھی کم ہے. جی لیکن جب سے نئی حکومت جو آئی ہے اسلام آباد میں، سینٹر اور جو اسٹیٹ جو گورنمنٹ جو ریلیشن ہے ان کا بالکل بڑے نظر آتا ہے. ہمارے صوبے کی جو ان کے کوئی ورکنگ ریلیشن شپ کسی کے ساتھ نظر نہیں آتا. یہ 3-4 دفعہ ادھر آیا، کسی نے اس کو انٹرٹین نہیں کیا، بلکہ نگاہ بھی نہیں لائی ان کو. تو کیا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس طرح کی جو خان صاحب کے سیاسی کیریئر کے لیے یا اس کے سیاسی پولیٹکس کے لیے ہم صوبے کے مفاد کو ڈیمیج تو نہیں کر رہے اس کو؟ سوال تو یہ ضرور بنتا ہے کہ آیا اس پولیٹیکل ایٹماسفیئر میں یہ ملک ایز نارمل چل سکتا ہے یا نہیں. اور اسی لیے تو ہمارا یہ پرنسپل سٹانس ہے کہ جو فی الحال ملک میں پولیٹیکل کرائسس ہے، اس پولیٹیکل کرائسس میں ہمارا جو فائنینشیل کرائسس ہے وہ سالو ہو ہی نہیں سکتا، اور اس لیے الیکشن ضروری ہے. جہاں تک آپ صوبے اور وفاق کی ورکنگ ریلیشن شپ کی بات کرتے ہیں، سی ایم صاحب نے میرے خیال میں چھوڑا ہوا ہے ہماری ساری سینئر بیوروکریسی کو، وہ فلڈ کنٹرول میں، فلڈ ریلیف میں، جہاں پہ وفاقی حکومت کو ان کی ہیلپ ملتی ہے. اکثر مجھے 5-5 6 گھنٹے وہ اویلیبل نہیں ہوتے، کیونکہ وہ پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ یا احسن اقبال کے ساتھ یا کسی اور کے ساتھ کوئی میراتھن میٹنگز کر رہے ہوتے ہیں. اب ان کا کوئی نتیجہ نکلتا یا نہیں نکلتا، وہ سوال کا جواب مجھے بھی نہیں پتا. لیکن ایک تو یہ، دوسری چیز یہ میں آپ کو آن دا ریکارڈ بتا سکتا ہوں کہ مجھے سی ایم صاحب نے خود بتایا جب گورنمنٹ آئی کہ جا کے مفتاح اسماعیل سے ملے، ان سے یہ ایشوز حل کریں، ورکنگ ریلیشن شپ رکھیں. پھر میں این ای سی میں گیا، وہاں پہ پرائم منسٹر سے بھی بات کی. پرائم منسٹر مجھے پرسنلی بھی جانتے ہیں، ان کے ساتھ ایز اے کنسلٹنٹ 5-6 سال کام کیا. اس کے بعد مفتاح اسماعیل کے ساتھ دوبارہ جو ہے وہ اگلے دن ملا. پھر جب ان کو ایم او یو کے سائن کرنے کی ضرورت پڑی تو ایک دن کے اندر ان کو ایم او یو دیا. لیکن تالی 2 ہاتھ سے بچتی ہے، اور پہلی رسپانسبلٹی فیڈرل گورنمنٹ کی ہوتی ہے. اور آج بھی جب ہم سے ریکویسٹ ہوئی کہ سندھ اور بلوچستان کو ہیلپ کریں، تو جب میرے سے سیکرٹری نے کہا تو نے کہا یار سمری کی ضرورت بھی نہیں ہے، لیکن چلیں آپ فارمیلٹیز جو ہیں وہ پوری کر دیں، کیونکہ یہ ملک کا ہمارے اوپر حق بنتا ہے. تو سوال بنتا ہے، لیکن جس سے بنتا ہے اس سے کریں. لیکن جو ریگولر میٹنگ ہوتی ہے سی سی آئی کی، ڈی سی کی، ورنہ تو سی ایم کو چاہیے. رانی صاحب کی بھی اپنی شدید اختلافات تھے پرویز مشرف کے ساتھ، کھٹک کے ساتھ بھی بیٹھے رہے اور ان کے ساتھ بھی موجود تھے. میرے خیال میں کیا مسئلہ ہے اس وقت محمود خان صاحب کو کہ جس میں وہ ایک وزیر خارجہ کو کبھی حسنہ کہتے ہیں، درمیانی نسل کا کہتے ہیں، پھر بھی وہ جا کے کہتے ہیں کہ میں مجھے اس کی شکل اچھی نہیں لگتی. میں آپ کو یہ ضرور کہہ دوں گا کہ محمود خان صاحب کوئی صوبے کے انٹرسٹ پہ کمپرومائز نہیں کریں گے. اور جب بھی ایسے کوئی ایشو اٹھے جہاں پہ ان کی صوبے کی ریپرزنٹیشن ضروری ہو جاتی ہے، مجھے یقین ہے کہ وہ ضرور جائیں گے. سی سی آئی کی میٹنگ کی شرط بھی ہم نے اپنے ایم او یو میں ڈالی تھی، آج تک ہوئی نہیں. اوکے جی، لاسٹ کویسچن پھر آپ کے انڈیویجول پہ، اور اسماعیل صاحب کو آپ کریں، اسماعیل صاحب کو ہم آخری کویسچن کا آنر دیں گے. تاسو کئی بیا اسماعیل صاحب مفتی وفاق کے معاملات آپ پشاور کے کام شہری کے لیے لے آئے ہیں. عام شہری کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ مفتی اسماعیل کیا کہہ رہا ہے، آئی ایم ایف کیا کہہ رہا ہے، حسابدار کیا کہہ رہا ہے. وہ دیکھ رہا ہے کہ مہنگائی ختم ہو رہی ہے.
आप जरा खुद सोच लें कि कामरान साहब बैठे हैं पिशावर के शहरी प्याज की कीमत कहाँ चली गई है। आप जरा खुद सोच लेंगे कि डेंगू की क्या सूरत है पहले पिशावर के बात करते जो आपका मैंडेट है जिसके बलबूते पर आपने वोट लिया है वहाँ से गुज़श्ता 8 साल में, तो मेरे ख्याल में ये तो सियासी मामला है, वफाकी मामला है, वफाक जाने अगर मुस्लिम लीग गलत करती है वो वोट गेन नहीं करेगी, वो उनका मैटर है। पंजाब में आपकी इत्तेहादी हुकूमत है, 1200 रुपए का तेला जो है वो 2400 से तजावज़ कर गया है। मेरे ख्याल में आपके लिए नियत कामिल नहीं है डेंगू के जो है वो अस्पतालों में नहीं, वो मेरे ख्याल में शायद बजाय तो ये कि नियत कामिल नहीं है, बजाय कि मिस्टर इस्माइल इसाकदार और ये मैथ के मामला, तो आपकी प्रस्ताव से तो यही लगता है। जी तो पंजाब में भी पीटीआई की हुकूमत है, यहाँ पे पीटीआई की हुकूमत है, इसे कबल मामला शराब शरीफ की हुकूमत है, वहाँ पे कह जाता है कि वहाँ पे पंजाब में डीलर्स के मुताबिक जो आटा डीलर थे वो भी कह रहे हैं कि पंजाब की तरफ से आटे पर पाबंदी है, बाकायदे तौर पर 30 से लेकर 50,000 रुपये की रिश्वत दिया जाता है। तो सूबाई हुकूमत वहाँ आपको मुकाबला हो जाए उसके साथ बात क्यों नहीं कर रही है? तो सभी शहजाद जो आटे और दीगर अशाए खुर्दनोश की बात की है, डेंगी पे तैमूर बात करेंगे, इस पे बड़ा एक वाज़े है और यहाँ पे कोई ब्लेम गेम की ज़रूरत नहीं है कि हम ब्लेम गेम करें, लेकिन ये एक रियलिटी है। और पिछले 4 साल में जो हमने कैबिनेट में देखा है और फेडरल गवर्नमेंट के साथ हमने देखा है, फेडरल गवर्नमेंट की जो प्लानिंग होती थी वो सूबों को साथ लेकर चलने की, हमने गंदम को इंपोर्ट किया, वफाकी हुकूमत ने सूबों को साथ मिलाकर, हमने जो आटे की सारी प्लानिंग थी जिसमें पंजाब के साथ भी हमें इश्यूज आते थे, उस पर प्राइम मिनिस्टर ने खुद लीड किया था, खान साहब ने। लेकिन जब से ये रिजीम चेंज हुई है हमें वफाकी हुकूमत की तरफ से वो संजीदगी नज़र नहीं आ रही और वो प्लानिंग नज़र नहीं आ रही, वो सूबों को साथ लेकर चलने वाली बात नज़र नहीं आ रही। मुझे चूँकि ख़ुद फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है, मेरी फैमिली का बिज़नेस है आटे का, मुझे इस बात का इल्म है कि वफाक जो है या पास्को इसमें क्या रोल प्ले कर सकता है। क्या इम्पोर्ट हुई गंदम? नहीं हुई। क्या फेडरल गवर्नमेंट ने सूबों में यकसा तरसील को इंश्योर किया? नहीं किया। क्या वफाक ने रिलीज़ की सूबों को? नहीं की। सूबा अपने बलबूते पर, आपको इल्म है कि हमने अपने हलकों में, अपने शहरों में सेल पॉइंट्स बनाए, वहाँ पे ट्रक्स को हम बेचते हैं और आपने देखा कि उसकी वीडियोज़ आई कि लोग किस तरीके से 980 रुपये के आटे का तेला जो है वो लेते थे और अब वो रेट थोड़े से बढ़ गए। तो सूबा अपने महदूद वसाइल में, जो शहजाद बात कर रहा है, हम अपने महदूद वसाइल में बहुत बड़ी सब्सिडी दे रहे हैं। वो जो स्पिरिट थी इमरान खान साहब जिस तरीके से लीड कर रहे थे इन सारे मामलात को, जो CPI है आपका या SPI है, उसको कैसे फेडरल गवर्नमेंट कंट्रोल करती थी, कैसे सूबों में यकसा निज़ाम तरसील को इंश्योर करती थी, कैसे सूबों के दरमियान रवाबित को इंश्योर करती थी। अभी तो आप देख लें, अब दोबारा से पॉलिटिकल बात आ जाएगी कि एक सूबे का चीफ मिनिस्टर जो है वो अपने काफिले के साथ, पुरअमन काफिले के साथ जाता है और उनके ऊपर मुकदमात बनाए जाते हैं। तो इन हालात में अगर आपकी फेडरल गवर्नमेंट की ये संजीदगी का लेवल है कि आप सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव को सियासी केसेस में रगड़ते हैं, तो इन हालात में आप क्या तवक्को करते हैं कि वफाक सूबों के दरमियान कैसे एक रवाबित को बहाल करेगी? तो आटे की हालत सिर्फ नहीं है, दालों की हालत भी आप देख लें, सब्जियों की हालत भी देख लें, जो ज़रूरी अशियाए खुर्दनोश हैं उनमें फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से मुकम्मल तौर पर एक गैर संजीदा रवैया है और कोई लीडरशिप नज़र नहीं आ रही। मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला कि आप हाँ, वह मैं ये तीनों, पहली चीज़ तो ये इससे मैं एग्री नहीं करता कि जो ये इश्यूज़ उठाए हैं कि इनका आम आदमी से कोई ताल्लुक़ नहीं। एक्सप्लेन ही करना है, ये इन इश्यूज़ का हाल ही तो नहीं निकलता तो आम आदमी की ज़िंदगी पे फ़र्क पड़ता है। आप देख सकते हैं कि जहाँ पे 50 अरब रुपए नहीं आए, वहाँ पे हम इतने फाइनेंशियल क्रंच में ज़रूर गए कि एक दिन हमें एडमिनिस्ट्रेटिवली सैलरीज़ के रिलीज़ को मैनेज करना पड़ा। और सबसे ज़्यादा सवाल आप लोगों ने उस पे किया है जो 6 महीने मैं कहता रहा हूँ, किसी ने वो पूछा नहीं। ये हमें एक्सप्लेन करना पड़ता है, लेकिन इसका इशू ज़रूर जो है वो होता है, आम आदमी पे फ़र्क भी होता है। जब वो पैसा नहीं आएगा तो जो हमारी एबिलिटी है, जो हमारी क़ुव्वत है कि हम आम आदमी को कितना हेल्प कर सकते हैं, कितनी उसकी मदद कर सकते हैं, वो भी मुतासिर होगी। उसके बावजूद
جو ہم اس سال آٹے کی سستے آٹے کی ریلیزز کر رہے ہیں وہ ریلیزز پچھلے سال تاریخ میں سب سے زیادہ تھی، اس سال اس سے بھی زیادہ ہیں. اور یہ میں آپ کو بتا دوں پشاور کی مثال دیتے ہوئے کہ اس میں کوئی سیاست بھی نہیں ہو رہی. پشاور میں سب سے جو بڑا حلقہ آبادی کے لحاظ سے وہ سمر بلور بی بی کا ہے، اور سب سے زیادہ آٹا جس حلقے میں ریلیز ہوتا ہے، میں نے فگرز وہ دیکھی ہیں، وہ بھی سمر بلور بی بی کے حلقے میں ہوتی ہیں. کوئی جا کے کنفرم کر لے. ٹھیک ہے، تو صوبائی گورنمنٹ جو کر سکتی ہے وہ کرے. فوڈ سٹاف کی امپورٹ، فوڈ سٹاف کی اوور آل پرائسنگ، یہ آئی ایم ایف کے ساتھ یہ انگیجمنٹ کرنا کہ جب فلڈز کے بعد فصل متاثر ہو تو اس کا جو ہے وہ کیا امپیکٹ پڑے گا پرائسنگ پہ، آٹے کی، دالوں کی، چینی کی، تو وہ صوبائی گورنمنٹ کے ہاتھ میں نہیں ہوتا. صوبائی گورنمنٹ کے ہاتھ میں ایڈمنسٹریٹو کنٹرول ہوتا ہے. اسی طرح اگر آپ نے پنجاب سے بات کی، میں یہ کہوں گا جہاں پہ مجھے کوئی کمپلینٹ نہیں آئی، ضرور ہوگی. یہ چیزیں جو ہے وہ صرف پارٹی ٹو پارٹی نہیں ہوتی، ان ساری چیزوں میں گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ یا جو ہے وہ ایڈمنسٹریشن ٹو ایڈمنسٹریشن ایک کلچر ہوتا ہے. جہاں پہ ہمیں ایشوز آئیں گی وہ ہم سولو کریں گے. فوڈ منسٹر ہیں، چیف منسٹر آفس ہے، ماضی میں چیف منسٹر صاحب نے مجھے بھی انوالو کیا ہے. ہم پنجاب میں ہر لیول پہ جو ہے وہ بات کر رہے ہیں، کریں گے جہاں بھی وہ آئیڈینٹیفائی ہو. گراؤنڈ میں نیٹ ورکس اور ویلیو چین بہت بڑا ہوتا ہے، ضرور جو ہے وہ پرابلمز جو آتے ہوں گے اور ہم ان کو سولو کرتے ہوں گے. لیکن آئی ایم سوری، غیر سنجیدگی یہ ہوتی ہے جب آپ لوگوں کی توقعات بڑھائیں اور کہیں کہ سستا آٹا ضرور ملے گا، میں اپنے کپڑے بیچوں گا اور ملے گا، اور پھر نہ سستا آٹے کا آپ انتظام کرتے ہیں، نہ آپ کے کپڑے جو ہے وہ، خیر اس سے کیا فرق پڑے گا. لیکن آپ خود ہی دیکھ لیں غیر سنجیدگی وہ ہوتی ہے، اور پھر آپ اسلام آباد سے 3-4 ٹرکس جو ہیں وہ خانہ پوری کے لیے روانہ کر دیتے. اور میں تو یہ بھی کہا، میں نے پہلے بھی کہا ہے، ہمیں اور کچھ نہ دیں، ہمیں صرف اپنے ریسورسز دے دیں، ہم ان میں رہ لیں گے. ہم آپ کی بھی مدد کریں گے جہاں پہ آپ کو ضرورت ہے، سندھ کو ضرورت ہے، ہمیں صرف اپنے ریسورسز دے دیں. کل مفتاح اسماعیل نے کہا، میں نے سنا کہ خیبر پختونخوا کی ریونیو جنریشن 30 ارب ہے. 30 ارب نہیں ہے، ہم نے 3 سال میں 30 ارب سے 75 ارب کی ہے. یہ ایسے ایک ٹریڈیشنل ریڈ ٹیپ کے ماحول میں جہاں پہ چھوٹے صوبوں کی آمدنی پہ فوکس نہیں ہوتا تھا، ہم نے صرف کے پی آر اے کی ریونیو جنریشن 3 سال میں 10 ارب سے 30 ارب کی ہے. اور اس سال بھی جب ایف بی آر کی ریونیو کلیکشن 15-16% سے بڑھی ہے، ہماری ریونیو کلیکشن کوئی 40% سے بڑھی ہے کے پی آر اے کی. ہم تو یہی کر سکتے ہیں. آپ ہمیں ایف بی آر کے پشاور اور ایبٹ آباد آر ٹی اوز حوالہ کر دیں. اگر ہم نے گروتھ ریٹ ڈبل نہ کر کے دکھایا تو آپ پھر اس کے بعد بتا دیں. اسماعیل خان صاحب کا کویسچن تھا، پھر آپ جی. اور آپ سے بھی بات ہوتی رہی صاحب سے میری بات ہوتی، اس کے بعد خاص بھی میری بات ہوتی. افطار کا مین جو کنٹینشن تھا وہ یہ تھا کہ آپ ہمارے ساتھ بیٹھ کے اس کو اکاؤنٹ کو اپیرنٹلی ان کو شک ہے کہ شاید ہم نے اس کو انٹیٹ کیا ہمارے فیگرس پہ. تو 2-3 مہینے سے جو ایشو جو چل رہا ہے کرنٹ کا ایلنڈیز کا، تو ریکنسیلیشن کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ آپ کہہ رہے تھے کہ آپ نے فائنانس کو بھجوا دیں ہمارے ساتھ بیٹھ کے وہ ریکنسائل کرے گا. پہلا جو آپ کا سوال تھا اسماعیل صاحب وہ فیڈرل ٹیکس اسائنمنٹس کا تھا. فیڈرل ٹیکس اسائنمنٹس اور اسٹریٹ ٹرانسفرز، ان میں کوئی ایشو نہیں ہوتا. کبھی 1 دن کا 2 دن کا ہو جاتا ہے. ایک چیز جو میں چاہوں گا ٹرانسپیرنسی کے لیے کہ جو ریلیزز ہوں ان کے اگینسٹ فیڈرل کلیکشنز یا گیس یا بجلی کے مد میں جو ایکچوئل پروڈکشن ہوتی ہے کہ وہ ہو، لیکن ان میں کوئی ایشو نہیں ہوتا. اور میں نے کہا، اور میں اسی لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم ان ایڈمنسٹریٹو چیزوں پہ سیاست نہیں کرتے. جیسے وہ 1-8 دن کا ہوا، اور اس مہینے ہم چاہتے تھے کہ وہ لمٹس کے قریب نہ جائے،
تو جو ایک آدھ دن لیٹ ہوا تھا وفاق سے، میں نے جیسے ہی فیڈرل سیکرٹری فائنانس کو فون کیا ود ان 2 منٹس انہوں نے وہ 30 ارب کی ٹرانچ جو ہمارے پیسے ہیں وہ ریلیز کر دیے. ایشو وہاں پہ بنتا ہے جہاں پہ فیڈرل گورنمنٹ کی ڈسکریشن ہوتی ہے. اسی لیے تو NHP کا ہمیشہ ایشو بنا ہے اور آئل اینڈ گیس پیمنٹس کا نہیں بنا. آئل اینڈ گیس پیمنٹس جو ہے وہ ہمیں فیڈرل ٹیکس اسائنمنٹس کی طرح آٹومیٹکلی مل جاتی ہے. NHP کا پتہ نہیں کس نے کیوں اسی طریقے سے کوئی سسٹم بنایا ہے. دیکھیں ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ کتنے پیسے ہیں نہیں پیسے، لیکن جو پیسے ہیں نا یہ نہ وفاق کے لیے اچھا ہے کہ 40 50 60 ارب کے بقایا جات جمع ہو جاتے ہیں، پھر ان کو قرضہ لینا پڑتا ہے ہمیں دینے کے لیے چونکہ وہ ہمارے پیسے کھا جاتے ہیں. نہ یہ صوبے کے لیے اچھا ہے کہ ہمیں سال 2 سال کچھ نہ ملے، پھر ایک دن جو ہے وہ 20 30 40 ارب ملے، وہ پھر بندہ بھی اس کو رسپانسبلی نہیں ڈیل کرتا. یہ جو ہماری ڈیولپمنٹ سپینڈنگ زیادہ ہوئی تھی، یہ جو ہماری کیپیسٹی ٹو سپینڈ زیادہ ہوئی تھی، کیوں ہوئی تھی؟ ہم کانفیڈنٹ تھے کہ ہمیں ہر مہینے 3 ارب 4 ارب 3 ارب 4 ارب 2 ارب جو ہے وہ آ رہے تھے. اور نیکسٹ سٹیپ یہ تھا جو شوکت ترین صاحب سے بات ہوئی تھی کہ یہ بھی اسٹریٹ ٹرانسفرز کی طرح جو آئل اینڈ گیس پیمنٹ ہوتی ہے وہ انسٹیٹیوشنلائز ہو. جو دوسرا آپ کا سوال ہے یہ بالکل غلط کہہ رہے ہیں مفتاح اسماعیل صاحب. انہوں نے یہ ضرور کہا تھا اس وقت، وہ شاید کچھ پوائنٹ سکورنگ کرنا چاہتے تھے. میں آپ کو دکھا دوں گا. میری یہ عادت نہیں ہے، اور میرے خیال میں جو فی الحال بھی جو لیکس گیٹ ہے اس کا سب سے بڑا ایشو یہ نہیں ہے کہ عمران خان صاحب نے کیا کہا، اعظم خان نے کیا کہا، توقیر شاہ نے کیا کہا، شہباز شریف نے کیا کہا. سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ ہم سب بیٹھ گئے ہیں ان آتھرائز ریکارڈنگز کو سننے اور اس پہ لوگوں کی نیتوں پہ ہم ججمنٹ جو ہے وہ کرنے لگے. جب نکلیں گی تو یہ ججمنٹ تو ہم کریں گے، یہ ڈیبیٹ تو ہم کریں گے، آپ بھی کریں گے، میں بھی کروں گا. لیکن جو سب سے بڑا سوال ہے وہ یہ ہے کہ یہ ریکارڈنگز ہو کیوں رہی ہیں؟ آتھرائزڈ ہیں، اور اگر نہیں آتھرائز تو لیکیج تو بات کی بات کہ یہ کوئی انسٹیٹیوشنل سٹرکچر میں آئیں گی یا نہیں. اسی طرح جو آپ نے کہا، میں چونکہ یہ نہیں کروں گا میں آپ کو دکھا سکتا ہوں. مفتاح صاحب کو یہ سارے فگرز 8 جون کو بھیجے تھے. ان سے پہلے مفتاح صاحب کو یہ کس نے بتایا ہے کہ 3 سال ہماری حکومت ہوگی کہ ہم نے کوئی ریکنسیلیشن نہیں کی ہوگی؟ یار یہ تو پرانے وہ ڈرامے ہیں نا کہ ہر بار جب آپ سوال اٹھانا چاہتے ہیں تو 2-3 سوال آپ اٹھا لیں، اس کے بعد جو ہے وہ کچھ ہوگا نہیں. 8 جون کے بعد ان کو جو مختلف خط لکھے تھے ان میں ڈیٹا تھا. جب 5 جولائی کو میٹنگ ہوئی تھی تو ساری فگرز کے ساتھ پریزنٹیشن دی تھی. اس میں میں آپ کو ایک اینیکڈوٹ بتا دوں. جب اس وقت ان کو بتایا تھا کہ یہ گیپ ہے تو وہاں پہ ایک فائنانس ڈویژن کے ایک آفیشل ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ جی وہ اصل میں ان کے پچھلے سال کے کچھ پیسے خرچ نہیں ہوئے ہمارے سسٹم کے مطابق. تو میں نے اگلے سلائیڈ پہ دکھایا کہ یار 21 ارب روپے تو ڈیولپمنٹ پہ اور کرنٹ میں ہم نے اپنی جیب سے خرچ کیے. آپ کو یہ پتہ ہے؟ نہیں جی یہ تو ہم نے نہیں سوچا تھا. تو اگر یہ آپ نے نہیں سوچا تھا تو جب آپ نے ایک صوبے کو ایک وفاقی ٹیریٹری کی رسپانسبلٹی دے دی ہے تو وہ پھر آپ کی رسپانسبلٹی بنتی ہے. مجھے پتہ ہے کہ ہمارے فائنانس ڈپارٹمنٹ، کیونکہ ان کو میں نے ان کو کہا تھا کہ بجٹ سے پہلے ان کے لکھ کے اپنے ڈیمانڈز دے دو، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ نئی گورنمنٹ آئی ہے وہ شاید ڈیلیبریٹلی یا شاید انجانے میں ہی کوئی بجٹ غلط سیٹ کر دے. انہوں نے لکھ کے دیا، شاید آخری خط 5 یا 6 جون کو تھا جس میں انہوں نے اپنی ڈیمانڈز لکھی. میری انفارمل انگیجمنٹ کے علاوہ وفاق سے کسی نے صوبے میں بجٹ سے پہلے قبائلی اضلاع کے بجٹ کے بارے میں 1 منٹ کی کانورسیشن نہیں کی. جب بجٹ آپ سیٹ کرتے ہیں تو وہ سوال آپ نے پوچھنا ہے. جو انہوں نے پچھلی میٹنگ میں جو 26 اگست کو ہوا، انہوں نے یہ ریگولرائزیشنز پہ اعتراض کیا کہ آپ نے پوزیشنز 30 سے 80 ہزار تک بڑھا دیے. اس میں آدھے تو لیویز کے لوگ تھے، باقی وہ ساری ریگولرائزیشنز تھیں جو وفاق پاکستان نے وعدہ کیا تھا کہ جب قبائلی اضلاع ضم ہوں گے تو جو پروجیکٹس میں لوگ ہوں گے وہ ڈالے پروجیکٹس میں تھے، کیونکہ کرنٹ بجٹ میں تنخواہ نہیں ہوتی تھی تو وہ ضم کرتے. تو وہ تو سارا ہم نے فیڈرل گورنمنٹ سے وہ کیا تھا. اس کی وہی مثال کہ شوکت ترین سے میری میٹنگ ہوئی ہے، آئی نو کہ آپ کی شوکت ترین سے بھی بات ہوئی ہے 29 مارچ کو صحت کارڈ کے ٹرانسفر کے بارے میں فنڈڈ طریقے میں. وہ شوکت ترین صاحب بھی نہیں ڈینائی کر سکتے
وہ سیکرٹری فائنانس بھی نہیں ڈینائی کر سکتے, وہ وہاں پہ اسپیشل سیکرٹری فائنانس جو بیٹھے تھے وہ بھی نہیں ڈینائی کر سکتے, وہ ایک جو ابھی پرائم منسٹر آفس میں اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے بھی ایک آفیشل تھے, وہ اس کی تصویر میرے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ پڑی ہوئی ہے, اس پہ ایگریمنٹ یہی ہوئی کیونکہ اوریجنل جو خط میں نے صحت کارڈ کے ٹرانسفر کا لکھا تھا اس میں فیڈرل فائنانس منسٹر اور پلاننگ منسٹر سے کمٹ کیا تھا کہ یہ فنڈڈ ٹرانسفر آئے گا. ہم انفنڈڈ ٹرانسفر کیوں لیں جب ہمارے پاس کوئی فاٹا کے اپنے پیسے نہیں آتے؟ تو وہ کمٹ کر کے بھی انہوں نے وہ منٹس نہیں نکالے. وہ تو ان دن تو ووٹ آف نو کانفیڈنس چل رہا تھا, بعد میں انہوں نے ہینڈ بریک نکال دیا. آپ نے پھر خود دیکھا کہ کیوں لگایا, کہ مریم بی بی کی اور شہباز شریف کی کانورسیشن ہو رہی تھی کہ یہ صحت کارڈ بند کر دیں, تو فاٹا میں بند کر سکتے تھے, بند کر دیا. افسوس کی بات ہے. وائنڈ اپ کر لاسٹ یہ کہ کس حد تک لگ سکتا ہے ADP پر اگر سچویشن فائنانشیل کرنچ یہی رہا, اس پہ کام شروع ہو چکا ہے یا نہیں؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ 30 DP بے شک پاک کے ساتھ ہے, لیکن کس حد تک وہاں پر آپ اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں کہ کس حد تک خیبر پختونخوا اس سے افیکٹ ہوتا ہے. اور لگے آپ تو کامران بھائی آپ بھی ایک سوال کرو, کل احمد صاحب بھی ایڈورڈس کالج آ رہے ہیں, تو آپ چونکہ ہائر ایجوکیشن کے منسٹر چھوڑیں گے تو ہوا. اب دیکھیں, ایڈورڈز کالج صوبے کا پہلا کالج ہے. برٹش راج میں یہ کالج بنا اور قائد اعظم محمد علی جناح تحریک پاکستان کے لیے بارہا ادھر آئے, 2 دفعہ تحریک پاکستان کے لیے آئے. ان کو برٹش راج نے منع نہیں کیا. یہاں پہ ان کی حکومت تھی, خان صاحب خان آئے, خان عبد الغفار خان آئے, گاندھی آئے, وہ کوئی حکومتی عہدہ نہیں تھا ان کے پاس. تو سب سے پہلے جنہوں نے اس کو کرٹیسائز کیا, میرے خیال سے وہ ویسٹ میں دیکھ لیں, جو ڈیولپڈ انسٹیٹیوشنز ہیں وہاں پہ ڈیبیٹس ہوتی ہیں, پولیٹیکل لیڈرز کو بلاتے ہیں. ایڈورڈز کالج نے انوائٹ کیا خان صاحب کو, اور خان صاحب تشریف لے کر آئے, وزیر اعلیٰ صاحب بھی تھے, میں بھی تھا. تو کانٹینٹ کے اوپر بات ہو سکتی ہے کہ کیا بات ہوئی کیا بات نہیں ہوئی, لیکن ایڈورڈز کالج کا یہ پریروگیٹو تھا. اس کے اوپر ہمارے کچھ دوستوں نے بہت زیادہ کرٹیسائز کیا. اب کرٹیسزم از فائن, لیکن تاریخی حوالوں سے وہ ٹھیک نہیں تھا. دوسری بات, ابھی آکسفورڈ یونین نے خان صاحب کو انوائٹ کیا, ملالہ کو بھی انوائٹ کیا, خان صاحب کو بھی انوائٹ کیا. تو کیا وہاں پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ حکومتی عہدہ نہیں ہے ان کے پاس, اور آکسفورڈ نے کیوں انوائٹ کیا ان کو؟ نہیں, میرے خیال میں ابھی بلاول بھٹو کو کہنا پڑے گا, کیونکہ وہ وہاں پہ رہے ہیں, کہ چونکہ ایمل ذرا خان صاحب کو فالو کرنا چاہتے ہیں کہ آکسفورڈ یونین میں بھی انہیں ایک سلاٹ ضرور دیں. ہماری یونیورسٹیز میں, کالجز میں کوئی بھی آنا چاہتا ہے, کسی کو بھی وہ انوائٹ کر سکتے ہیں. ہم ڈیموکریٹک ملک میں رہتے ہیں, ہماری طرف سے کسی کو کوئی قدغن نہیں ہے. بطور حکومت وزیر اعلیٰ صاحب کی طرف سے بھی واضح احکامات ہیں کہ کسی کو آپ نے منع نہیں کرنا, لیکن اگر انسٹیٹیوشن بلائے تو. اگر آپ زبردستی کرنا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ میری اسٹوڈنٹ فیڈریشن بھی وہاں پہ آئے گی اور ہم یہ کریں گے اور ہم وہ کریں گے اور ہم ایسے کریں گے, یہ طریقہ نہیں ہے. اس پہ اعتراض ہے ہمیں. باقی وہ آنا چاہتے ہیں, ان کی وزڈم سے, ان کے ایکسپیرینس سے کالج فائدہ اٹھانا چاہتی ہے, وہ ضرور آئیں, وہ بات کریں, اپنا مدعا رکھیں. یہ ڈیموکریٹک کنٹریز میں یہی خوبصورتی ہوتی ہے کہ آپ دوسرے کی رائے کو ویلیو کرتے ہیں, احترام کرتے ہیں, اور اپنا موقف رکھتے ہیں. ایڈورڈز کالج کے ایشو پہ اس لیے میں نہیں بولا, کچھ میرے سینئرز جرنلسٹ تھے, کچھ میرے دوست تھے, میں نے اس لیے یہ باتیں نہیں کی کہ شاید ان کو ناگوار گزرے, لیکن وہ حقائق کے مکمل طور پر منافی تھے. اگر قائد اعظم محمد علی جناح کو برٹش راج میں ایڈورڈز کالج میں 2 دفعہ آنے کی اجازت ہے, اور وہ تحریک پاکستان کی بات کرنے آئے, اگر گاندھی آئے ہیں, خان عبد الغفار خان آئے, تو کیا مسئلہ عمران خان کے آنے سے؟ اگر کالج نے انوائٹ کیا, صوبے کا سب سے تاریخی کالج ہے, کالج کے اسٹوڈنٹس نے انوائٹ کیا, کالج کی ایڈمنسٹریشن نے انوائٹ کیا. خان صاحب کوئی یونیورسٹی ان کو انوائٹ کرنا چاہتی ہے, اس کے اوپر جو ہے وہ ایک طوفان کڑا کر دیا جاتا ہے. دوسری جانب ہم کہتے ہیں کہ اگر ہمارا کوئی کالج کل کو کسی کو انوائٹ کرنا چاہتا ہے تو ہماری طرف سے کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن زبردستی گھسنا اور اپنے اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے ساتھ آنا کہ جی میری اسٹوڈنٹ فیڈریشن ہوگی اور وہ اس ٹائپ کی ٹوپیاں پہنی ہوگی اور وہ اس ٹائپ کے ایشوز کریٹ کرے گی اور ہمارے اسٹوڈنٹس کو ہراساں کرے گی, ہمارے پرنسپلس کو زبردستی کہیں گے کہ جی آپ میرے لیے پروگرام ارینج کریں, آپ میرے لیے اسٹوڈنٹس کو ارینج کریں, یہ مناسب نہیں ہے. اگر کالج خود انوائٹ کرنا چاہتی ہے تو ویل اینڈ گڈ, اگر اسٹوڈنٹس ہم سپورٹ کریں گے, ہم ویلکم کریں گے, ہماری طرف سے کوئی قدغن نہیں ہے. لیکن یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے کہ گن پوائنٹ پہ آپ کہہ دیں کہ جی میرے لیے بھی اب پروگرام کرو. کل ان کا جو تجویز آیا ہے
وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کالج کے ٹیچرز آ رہے ہیں جرگے لے کر کہ آپ نہ آئیں, ہم پہ پریشر تھا حکومت کی طرف سے, گورنر کی طرف سے کہ آپ نے عمران خان صاحب کو کارکن بلانا ہے. اس صورتحال میں کیسے آپ نے اسٹوڈنٹس کی وہی حکومت کی طرف سے یونیورسٹی کو کوئی ایسی ڈائریکشن دی گئی کہ خان صاحب کو بلائیں کہ ان طرح کی کچھ کا کوئی مشکل پتہ نہیں. 200 اسٹوڈنٹس کو دعوت دی گئی تھی. کسی کو بھی کوئی پریشر نہیں تھا. اسٹوڈنٹس کی ایکسائٹمنٹ آپ دیکھ لیں جب وہ خان صاحب آئیں, فیکلٹی کی ایکسائٹمنٹ جی وہ انتظار میں. ایڈورڈز کالج کی ویسے یہی خوبصورتی ہے, میں خود وہاں سے پڑھا ہوں. دوسرے کالجز سے آنا چاہ رہے تھے, رجسٹریشن کھولی ہوئی تھی. انہوں نے کہا کہ رجسٹریشن پہ ہم دیکھیں گے کہ کہاں سے ہم اسٹوڈنٹس کو الاؤ کر سکتے ہیں. کچھ جگہوں سے آئیں, کچھ جگہوں سے انہوں نے منع کیا. ایک کالج نے دیکھیں کہ جی یہاں پہ سینئر بچے ہوں گے, سینئر اسٹوڈنٹس ہوں گے, ہم نہیں انٹرٹین کر سکتے. ہمارے انٹر اور بی ایس کے اسٹوڈنٹس ہوں گے, اگر کوئی ایم فل اور پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹس آئیں گے تو وہ ایک ایج ڈفرینس کی وجہ سے کالج نے الاؤ نہیں کیا. کالج کی طرف سے خود ہی انہوں نے رجسٹریشن پورٹل کھولا تھا. دیکھیں اس کو کلوز کرتے ہیں اور ان کے جو دو سوال ہاں جی, بجٹ پہ کو مختلف سیناریوز میں دیکھا جا رہا ہے, ریونیو انویلپ کو بھی زیادہ کرنے میں, اور جہاں پہ ان نیسیسری کاسٹ ہے اور اے ڈی پی کی بھی پرائیورٹائزیشن, اس پہ بھی جو ہے وہ کام کیا جا رہا ہے. قبائلی اضلاع کی ریلیز پالیسی بھی ہمیں بدلنی پڑے گی, کیونکہ قبائلی اضلاع میں جو ہے وہ اس بار فیڈرل گورنمنٹ اپنی ریلیز پالیسی کے تحت پیسے دے رہا ہے, اور وہ جب تک ہمارا کوشن نہیں بنتا جو پیسے وفاق سے آئیں گے, کیونکہ وہی ہم ریلیز کر پائیں گے. کٹ لگ سکتا ہے, لیکن ہم مڈ ایئر میں ساتھ دیکھیں گے کہ ریسورس انویلپ کیسے جو ہے وہ آئے گا, کتنے ریسورسز آئیں گے اور کتنی جو ہے وہ زیادہ ہوں گے. سپٹمبر کی خوشائن بات ہے, سپٹمبر کی ٹیکس کلیکشن ایف بی آر کی جولائی اور اگست سے بہتر آئی ہے. 10% کی گروتھ تھی جولائی اور اگست میں, جو انتہائی ڈس اپوائنٹنگ تھی. ستمبر میں میرے خیال میں 27% کی گروتھ ہے, جو بہتر ہے. اس انفلیشنری انوائرمنٹ میں اتنی گروتھ جو ہے وہ ہونی چاہیے. اب جو آپ نے پی ایس ڈی پی کا دیکھیں, آبویسلی پی ایس ڈی پی کی اسپینڈنگ کم ہو, اے ڈی پی کی اسپینڈنگ کم ہو, ان دونوں سے جو ہے وہ ایشو ہوگا. اس لیے تو ہم اتنی زیادہ محنت کر رہے ہیں. ہم جو پی این ڈی نے زبردست کام کیا 2-3 بار, اس میں مجھے بھی انوالو کیا, جو وہ سارے ڈونرز کے ساتھ ان کی فنڈنگ ری پیکج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, تاکہ اس سے اے ڈی پی کا وہ حصہ جو کہ فلڈ ریلیٹڈ ریہیبلیٹیشن کو کور کرے گا, کہ وہ پیسہ مل جائے. وہ پیسہ مل جائے گا تو ہمارے پاس بہت سپیس جو ہے وہ نکل جائے گی. اس میں ورلڈ بینک نے بڑا پرو ایکٹیو رول جو ہے وہ پلے کیا, اور اس لحاظ سے ہماری جو صوبائی ڈیولپمنٹ کی ٹیم ہے اور ان کی جو ڈونرز کے ساتھ انگیجمنٹ رہتی ہے, زبردست رہتی ہے. اور مجھے اس پہ بھی فخر ہے کہ اس کے باوجود کہ ہمارے پاس اتنا کرائسس ہوتا ہے, ہم جا کے کشکول اینڈ آل ہیل ول بریک لوز اور یہ اس ٹائپ کے سٹیٹمنٹس نہیں دیتے. کوشش کرتے ہیں کہ صوبے کو عزت سے چلائیں, یہاں پہ قربانیاں دینی پڑیں گی وہ دیں. اور ایمل والی میرا دوست ہے, میرے خیال میں ضرور جو ہے وہ آ جائے, ہمارا بھائی ہے. لیکن یہ ضرور ہے, اگر تھوڑی سی سچ بات کریں, شاید انہیں بھی پتہ ہے کہ انہیں ایڈورڈز کالج میں کتنے لوگ سننا پسند کریں گے, نہیں پسند کرنا پڑیں گے. تو اگر وہ اس کی وجہ سے لال ٹوپیوں کے اپنے ورکرز کا ایک جتھا لانا چاہتے ہیں, میں تو کالج کو یہ بھی کہوں گا کہ خیر ہے, ہمیں کوئی وہ اعتراض نہیں ہے. مجھے ڈر یہ ہے کہ ایمل بھائی جو ہے وہ بیک آؤٹ نہ کر جائیں, جیسے انہوں نے آج سے 1 مہینہ 10 دن 15 گھنٹے اور کوئی 40 منٹ پہلے ایک دھمکی دی تھی کہ اگر 3 دن میں تیمور جھگڑا ریزائن نہ کرے تو ہم پتہ نہیں کیا کر دیں گے. کوئی مسئلہ نہیں, ان کو جو ہے وہ آنا چاہیے, بلکہ میں ان کو چیلنج کرتا ہوں کہ وہ جہاں پہ چاہتے ہیں ایک پولیٹیکل ڈیبیٹ کر جاتے ہیں, تاکہ لوگ جو ہے وہ دونوں سائڈز کو جو ہے وہ سنیں, جہاں پہ جس کالج میں وہ چاہیں. اور نہ ہمارے ورکرز ہوں گے نہ ان کے ورکرز ہوں گے, یہ تو ایک اچھا کلچر بنے گا. ایچ ایس این سے ایجوکیٹڈ ہے, اتنی اچھی فیملی سے, ہمیں یہ کلچر جو ہے وہ فروغ کرنا چاہیے اور جلد سے کالج سے باہر کرنا چاہیے. بہت بہت شکریہ.